الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 128 پڑھیں گے۔ عنوان ہے چت لیٹنے کا، اور جب سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹنے کا، اور چوکڑی مار کر اور اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد کر کے بیٹھنے کا جواز۔ بہرحال احادیث پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ چت لیٹنے کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا لیٹ جانا، کروٹ نہیں لی ہوئی، سٹریٹ فارورڈ لیٹے ہوئے ہیں، سیدھا۔ اگلی حدیث ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی جائے نشست پر چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر طلوع ہو جاتا۔ یعنی فجر کی نماز پڑھ کے حضور پاک کی یہ سنت ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں چوکڑی مار کے، وہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھے نماز میں ہی ہے۔ بعض اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جب آپ بیٹھ گئے ہیں نماز کے انتظار میں، وہ بھی نماز میں شامل ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی نماز میں شامل ہوتا ہے، اور نماز پڑھ کے بھی اگر اس جگہ پہ بیٹھے رہیں تو وہ بھی نماز میں شامل ہوتا ہے۔ اسی ٹائم میں کون ہوئے گا؟ بالکل۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس سورج جب طلوع ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اشراق کے 2 نفل یا 4 نفل پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں، یعنی کعبہ کے صحن میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح احتبا کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا کی کیفیت بیان کی، اور وہ کرفسا کی کیفیت تھی، یعنی جیسے بندہ ایسے ہی اکڑوں بیٹھ جائے اور پھر دونوں جو ہے نا ٹانگوں کو اس طرح ہاتھوں سے پکڑ لے، تو اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا بھی ہے فائدے میں، احتبا یہ ہے کہ دونوں زانو کھڑے رہیں، یعنی دونوں ٹانگیں آپ کی اس طرح کھڑی رہیں، اور سرینوں پر بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھ لے، جیسے اکڑوں بیٹھ کر ٹانگوں کے گرد باندھ لیا جاتا ہے زمین پہ بیٹھ کے۔ اگلی حدیث ہے حضرت کیلا بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کرفسا کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی اکڑوں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے۔ پس جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے میں خشوع اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ یعنی اللہ کے نبی اور امام الانبیاء اور تمام رسولوں کے بھی امام اس طرح عاجزی سے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے، ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں اتنی عاجزی اور انکساری دیکھ کے مجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی کہ دیکھیں اتنی بڑی شخصیت کتنی عاجزی، ہاں کتنی عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اگلی حدیث ہے آج کی آخری حدیث ہے اس باب کی، حضرت شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جب کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا ایسے، اور ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جن پر غضب الہی نازل کیا گیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی یہ طریقہ جو ہے ایسے لوگوں کا ہے، یعنی یہود کا ہے یا عیسائیوں کا ہے، تو اس طرح ان کی نقالی نہیں کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے بیٹھنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ہم سب کو اس سے منع ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی طریقہ، جیسے پچھلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ الٹا لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، تو جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں ان سے منع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔